فائدہ سمجھ میں آیا تو یعنی چیز پڑھا اور پڑھائی کرنا. کب کی جب آرڈر کیا کہ بھائی چلو کتاب اٹھاؤ اور پڑھو تو یہ تب ہے. دن وہی ہے. سوچا آخر جاتے جاتے سو گیا, بول نہیں ہوا. جانا رہا تو چلے گئے, نہیں جانا تو وہ سب اتنی گہرائیوں میں نہیں جاتے, کیونکہ بات ایسی ہے. اب ہم کو خدا کا ارادہ دیکھنا ہے, تو اس کا ارادہ ہم ایسے کیسے چیک کر پائیں گے؟ تو اس نے قرآن میں اپنے ارادے کو بتا دیا. اذا اراد شيئا ان يقول له ضرورت نہیں پڑتی. صحیح ہے, اس کو کن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ ہم چونکہ نہ سمجھتے, ہم نے جب تک چرخا نہیں دیکھا چلاتے ہوئے بڑھیا نے نہیں سمجھایا. یہ آدم سے پہلے بھی کچھ ہستیاں تھیں, زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے, تو انہوں نے خدا کی کیسی معرفت کیسے حاصل کی؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی تو یہ جو زمین و زمان اور چیزوں کو دیکھ کر, شاعر خدا کو دیکھ کر ہم لوگ سمجھتے ہیں جن کی معرفت کم, معلومات کم رہتی ہے, تو وہ مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں. لیکن وہ لوگ وہ یہی آپ دعائے رفا کو فقرہ سنیے, متا کبتا, تو کب غائب تھا کہ جو تجھے ڈھونڈنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت لگے. یہ امام حسین علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں. اور اگر میں دلیلوں کے ذریعے تجھے سمجھنے جاؤں تو روڈر بازار اور دور چلا جائے گا. بھائی مثال کے ذریعے وہی سمجھتا ہے. اتنی دیر لگی یہی بات کہنے میں. تو جو کم سمجھ ہو لیکن جو نانو اقربو من حبل الورید, جو زہرگ حیات سے بھی قریب ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے پھر مثالیں اور چرخا اور زمین و صورت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں تو غائب ہی کب تھا کہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے میں دلیل کہوں کہ تو غائب ہے. تو وہ ایسے ہے. تو کہنے کا مطلب خدا کا ارادہ یہ ہے کہ وہ کن اور فیکن میں رہتا ہے. اور میں اس بات کی دلیل کے لیے اور ایک دو بات کہہ دوں. خدا کے خاص بندے تو اس ارادے سے اوپر ہیں. وہ تو خدا ہے کہ وہ کن فیکن تو لفظوں کی مجبوریاں ہے کہ ہم نے اور آپ نے اسی بات کو سمجھا کہ وہ جب کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. اس کے جو خاص بندے ہیں جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے, وہ کائنات کے جانداروں اور بے جانوں کو بھی جب کن اور فیکن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. رسول اللہ کی داستان بہت مشہور ہے. ایک آدمی پیچھے پیچھے ان کی نقل کرنے لگا, تو رسول اللہ نے وہ سمجھا کہ یہ جو آگے دیکھ رہے ہیں پیچھے نہیں دیکھیں گے. اور ہمارے امام اور نبی کی علامات جو ہے, خصوصیات, ان میں ایک یہ ہے کہ وہ جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہے. اس کے سامنے پردے کچھ نہیں ہوتے, کہ در و دیوار کچھ نہیں ہوتے. وہ جب دیکھنے پہ آتا ہے تو سب کچھ دیکھتا ہے. اور یہ کیا, ان کی ذوالفقار 7 نسلیں دیکھتی ہیں, تو ان کا تو کئی مرتبہ ان کا مقام. تو جو یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں, ان کے ارادے یہ اگر کہتے ہیں ہوگا تو ہوگا. اور وہ داستان آپ کو مولائی ہے ماشاءاللہ سے سنتے ہیں. کچھ لوگوں نے ایک گڑیا کو خرید لیا, عورت اس کا کتنا معیاری ہے, چلو ہم کو آزمانا ہے. اپنے جنہوں نے دعویٰ کیا ہے منبر سے, وہ بھی سب کے سامنے کہا ہے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو. تو آج ہم آزما لیتے ہیں کہ وہ کتنا آتا ہے. لے کر آئے, گڑیا کو خرید لیا, پیسے ویسے دیے, اور وہ روز بیٹی آئی کہ یہ علی کی نماز پڑھا تو میرا بیٹا مر گیا مصیبت زدہ ہو کر. ٹھیک, پڑھاؤ, مطمئن ہو, پڑھا. اور ہمارے یہاں یہ شرعی حکم بھی ہے کہ ولی سے اجازت لینا چاہیے. لہذا مولانا نے اس ماں میں حجت کر لیا. اب جب پڑھا دیا تو اب وہ چہرہ جو رو رہا تھا وہ ہنسنے لگا.
وہ لوگ جو ہنس رہے تھے ان کے دانت نکل آئے، ہاں منافقین کے چہرے. لیکن اب جب وہ چادر اٹھا کر اٹھ بیٹھا تو مولانا نے کہا جس کو امام لیٹاتے اس کو کوئی اٹھا نہیں پاتا ہے. لہذا ان کا ارادہ یہ، انہوں نے کہا تھوڑی مارچا، انہوں نے کہا نہیں نا، انہوں نے صرف وہ تلقینیں، وہ دعائیں پڑھی، وہ تکبیریں پڑھی، لہذا نتیجہ یہ ہو گیا. تو اللہ کا ارادہ تو بہت والا ہے. اللہ کے ساتھ بنتے بھی اگر لفظ بھی نہ لائے، یا جناب سیدہ کے لیے وہ داستان بہت مشہور ہے کہ ابو حسن کو چھوڑ دو اور نصر کے بعد پریشان کروں گی. تو کیا ہوا؟ مسجد نبوی اتنی بلند ہوئی کہ لوگ نیچے سے گزر سکتے تھے. کہا تھوڑی تھا، کہا تھوڑی تھا، یہ تو صرف کہا تھا، یعنی وارننگ دی تھی، وارننگ میں بھی وہ اثر ہو گیا. تو کہنے کا مطلب خدا کا ارادہ تو بہت بڑی چیز ہے. بندگان خدا جو مقرب ہے، وہ جو خدا کی خلقت کے عظیم شاہکار ہے، وہ اگر ارادہ کر لے تو وہ عام انسانوں کے ارادوں سے بڑا ہوتا ہے. تو خدا ارادہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے اس نور کو مکمل کرے گا. دشمنان خدا دین و اسلام کہتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا، ہم بجھا دیں گے. لیکن اب یہی ہے، یہاں تک اگر بات آ گئی تو ظاہر ہے وہ کامیاب، ظاہر ہے خدا کا ارادہ. لیکن جو جملہ یہاں غور کرنے کا ہے وہ یہ کہ صاحبان فہم و شعور ہیں آپ حضرات، اور یہاں مولانا بھی تشریف فرمائے، یریدون کا لفظ یہ کنٹینیو آنا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار ایسا ارادہ کیا. یہ جو کلمہ یہاں استعمال ہوا ہے قرآن مجید کی آیت میں، سورہ 7 کی 8ویں آیت میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کنٹینیو ایسا ارادہ وہ لوگ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو 1400 برس پہلے نازل ہوا تو آج یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ دشمنان خدا، کافرین، مشرکین، ملحدین، انسانیت کے مخالفین اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. شکلیں بدل جاتی ہیں. اب یہ تہذیب جو مخالف ہیں، جو انسانیت کے مخالف ہیں، وہ مخالف ہی ہوتے ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں. اور اس مخالفت میں جو اسلحے اور ہتھیار استعمال کرتے وہ بدلتا رہتا ہے زمانے کے حساب سے. پہلے زمانے میں کچھ ہوتا تھا، آج کچھ ہو رہا ہے، مگر یہ ارادہ ان کا ہے. یہی مجھے کوئی سمجھانا ہے آپ تک کہ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے، دشمن یہ ارادہ. یہاں جو کلمہ استعمال کیا، ورڈ جو استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یریدون یعنی ہمیشہ، اور آگے تاکید بھی ہے لیطفئوا، ورنہ یطفئوا میں بھی ہو سکتا تھا. یہاں لیطفئوا یعنی تاکید کے ساتھ ہے، بجھانا چاہتے ہیں یہ لوگ، تاکید کے ساتھ ہے ہمیشہ. اور یریدون یعنی ہمیشہ. اور آگے جو کلمہ ہے واللہ متم، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ مکمل کرے گا. جی ٹکر دونوں ہے. اب یہاں سمجھنا کیا ہے کہ دشمن کون ہے، کس نور کو بجھانا چاہتا ہے. اب اگر اس کی وضاحت میں جائیں گے، سب سے پہلے جس بات کی وضاحت آتی ہے کہ اللہ کا نور کیا ہے، حدیثوں کی روشنی میں وہ کہتے ہیں ولایت اہل بیت. ولایت اہل بیت یہ اللہ کا نور ہے. اب جب ولایت ہم مان لیتے ہیں تو جتنے بھی اللہ کے پوزیٹیو کلمات اور مثبت چیزیں وہ سب آتی ہیں، کیونکہ جہاں ولایت ہے وہیں سچائی ہے، جہاں ولایت وہیں حق ہے، جہاں ولایت وہیں قرآن، جہاں ولایت وہیں دین، جہاں ولایت وہیں انسانیت. جہاں اور اس کا اپوزٹ آپ ملاتے جائیے، ولایت نہیں تو دین نہیں، ولایت نہیں تو اسلام نہیں، ولایت نہیں تو انسانیت نہیں، ولایت نہیں تو نماز نہیں، ولایت نہیں تو قرآن نہیں، ولایت نہیں تو جو اس طرف یہ ہے پوزیٹیو ہے جو ہے وہ اس طرف. اور یہ اور اسی کو کفار مشرکین اپنی کوکوں سے مٹانا چاہتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے واللہ متم نورہ. جی وہ رسول اللہ کا زمانہ تھا، وہ امیر کائنات کا زمانہ تھا، وہ امام حسن، اس کے پہلے بھی ہے. سر میں وہاں تک نہیں ہے، اپنے بچوں کو چونکہ موضوع پانچی گفتگو شاید ہونی ہے انشاءاللہ کہ اس میں بات مکہ ورنہ یہ اور آگے آپ لے جا سکتے ہیں. جی جناب آدم سے لے کر وہ سارے انبیاء اور پھر جا کر اوصیاء اور اولیاء کی بات. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب یہ ہمیشہ یہ ارادہ کریں گے، کرتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں. اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ نہیں ہم مکمل کر کے رہیں گے.
مکمل کیسے کرے گا؟ اب آخری فقرہ ہے، میں بیچ کی ابتدا کی بات اور آخری فقرہ، مکمل کیسے کرے گا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کربلا مکمل ہو گئی؟ کیا کہتے ہیں؟ کربلا مکمل نہیں ہوئی۔ جب مکمل تب ہوگی جب واللہ متم نورہ ہوگا، اور اس کی 2-4 علامتیں آپ چاہیں تو جان جائیں۔ جنگوں کا میعاد جو ہوتا تھا، جب تک سرخ پرچم، اور یہ یعنی بعض ماہرین اس کو اس طرح سے تجزیہ کرتے ہیں کہ کربلا کی جنگ ابھی رکی نہیں ہے، رکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حق و باطل کو لوگوں نے جان لیا، حق و باطل کو پہچان لیا، وہ کیا تھا وہ جان لیے، یہ کیا تھے یہ جان لیے، انہوں نے کس کے لیے کام کیا، انہوں نے کس کے لیے کام کیا، انہوں نے کن کی قربانیاں دی، انہوں نے کن کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، انہوں نے کیا کامیابی کتنی ملی، ان کو کتنا کامیابی ملی، یہ سب جان چکے ہیں۔ لیکن ابھی کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی، کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ اس کی ایک علامت یہ ہے، امام حسین کے روزے پر آج بھی سرخ پرچم ہے۔ یہ سرخ پرچم جنگ کی نشانی ہے، یعنی ابھی بھی یہ چل رہا ہے، اور وہ صدا حل من ناصر کے چھوڑنا ختم جی، ابھی بھی قیامت تک۔ اب خدا اہل بیت اطہار اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ نور کو مکمل کرے گا بظہور القائم۔ جی، امام حسین کیا چاہتے تھے؟ سید سجاد کیا چاہتے تھے؟ امیر المومنین کیا چاہتے تھے؟ امام حسن کیا چاہتے تھے؟ ان کی چاہت ہوئی مکمل؟ نہیں ہوئی۔ کسی کی چاہت، کیوں؟ یہ کوئی دشمن اڑا ہوا ہے، دشمن بھوکوں سے بجھانا چاہتا ہے، اور دشمن کے ساتھ میں اپنی بات کو، آپ تو بزرگ بہتر ہے، میں نے ساتھ نہیں دیا، میں نے ساتھ نہیں دیا۔ دشمن آتا ہے نور خدا کو بجھانے، میری انا، میرا کیا کہتے ہیں ایگو، میری عمر، میری دولت، میرے ماں باپ، میرے بھائی، میرے رشتے دار، میرا عتیق، میرا کاروبار، میرا یہ میرا وہ، سب کچھ اسی لحاظ آتا ہے۔ میں کیسے جاؤں، حق بولنا تو نہیں جا سکتا، کیسے بولوں، یہ ہے وہ ہے، دنیا کی ساری بات تو میں ساتھ نہیں دیا۔ لیکن جب آخری حضرت آئیں گے تو ان کا نام حجت ہے نا؟ حجت کا مطلب کیا ہے؟ جی، دو معنی ہے، لیکن دونوں کی بات نہیں، ایک بات ہے کہ بات آگے بڑھاؤں گا اس لیے کہ وہ شاید وہاں تک ساتھ نہ دے۔ حجت ہے یعنی بات ختم، دلیل و برہان سب ہو چکی ہے، آر یا پار والی منزل ہوگی۔ تو جو تک کام مکمل نہیں ہوا ہے، اس حدیث کی روشنی میں، اس آیت کی تفسیر میں دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نور کو، اللہ کے نور کو اپنی بھوکوں سے بجھا دے۔ اللہ اس نور کو مکمل کرے گا کس کے ذریعے سے؟ وہ غیبت میں جو ہے وہ حجت ہوگا، مانتے ہو کہ کاٹا جائے۔ اچھا، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ خالی کاٹ مار والے امام ہوں گے۔ جی، شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے، کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں نا، وہ آئیں گے تو سب کا فلا کما کریں گے۔ جی نہیں، ان کی سب سے اہم صفت یہ ہے عدل کو قائم کریں گے، ہے نا؟ عدل کا پیمانہ جہاں نافذ ہوگا، جتنے ظلم ہوں گے وہ سب تم میں پیٹ نہیں آئیں گے۔ جب آپ کسی پیمانے کو کسی چیز کے اوپر پہنائیں، اگر اس میں فیٹ نہیں، جتنا بڑا ہے وہ کٹے گا، اگر وہ کٹ سکتا ہے تو کٹے گا، اور نہیں تو پورا بگاڑا جائے، یہی ہوتا ہے بھائی جو فرما ہے۔ لہذا امام کے لیے جو سب سے مشہور بات ہے، سب سے مشہور فقرے ہیں کہ وہ زمین کو ایسے بھرے گا عدل و انصاف سے جیسے وہ ظلم دور سے بھری ہے۔ سب سے پہلی بات اس کی یہی ہوگی کہ وہ عدل قائم کرے گا۔ اب جب عدل قائم کرے گا تو ظلم والی ساری چیزیں ختم ہونی ہے، نہیں ختم ہوگی تو امام ختم کریں گے۔ تو بات یہی ہے، ممکن ہے میں اگر ظالم ٹھہرا تو میں بھی ختم ہوں گا۔ لہذا ابھی سے یہ سوچ لیجئے امام عادل ہے، اور پہلا بھی امام عدل کی بنیاد پر ہی قتل کیا گیا ہے۔ لہذا مشہور جملہ اپنوں کا نہیں، غیروں نے بھی اس کو محسوس کیا، جان کرداد میں کہا کہ
علی کا قتل ان کی شدت عدالت کی بنیاد پر ہوا ہے. مطلب یہ ایک چوٹی کے پر وہی کا یہ جملہ ہے نا کہ اگر مجھے ساتوں آسمانوں کی حکومت دے دی جائے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں چوٹی کے منہ سے جو کا چھلکا ظلم کے طور پر چھین لوں تو یہ علی سے نہیں ہوگا. یہ علی سے نہیں ہوگا. یعنی اس قدر عدل کا امام ہے لہذا اسے. ورنہ یہ طلحہ زبیر یا ایرے غیرے ان لوگوں نے کیوں مخالفت؟ یہ سوچ رہے تھے کہ 25 برس کے بعد ہی صحیح جب ہم ان کو لے آئے یہاں تک تو اب سوچیں گے کہ اپنی بل پاس کروانا ہے تو چلو بصرہ والی مجھے دے دو، کوفے والی مجھے دے دو. مولا نے پہلے ہی کام یہ کیا کہ جو ظلم کے حکمران ظالم تھے سب کو ہٹایا، سب کو ہٹایا. یہ پیار بتا دیا ہے. پہلے علی نے جو 4.5 برس میں دکھایا ہے عدل کی حکومت جب قائم ہوگی اسی کو تفصیل بنایا جائے گا. یا یہ کہا جا سکتا ہے وہ 4.5 برس نقطے میں تھا وہ کتاب پڑھے گی. لہذا یہ لوگ یہ ارادہ لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. وہ بھی کنٹینیو پر دلالت کرتا ہے، وہ استفائل ہے، وہ بھی ہمیشہ وہ اس طرف سے اور یہ اس طرف سے. میں نے پہلے ہی کہا یہ ارادہ کس کا ہے؟ بلند ہونے کا ارادہ کس کا ہے؟ جو کن فیکون کی منزل اختیار کرتا ہے. انسانوں کا ارادہ کئی مرحلوں میں ہے. ظاہر ہے جی. اب یہاں سے جو اصل گفتگو ہے کہ کیوں کربلا کے باقی رہنے کا راز کیا ہے؟ پہلی بات یہی کہ ارادہ خدا. خدا اگر کسی چیز کو باقی رکھنے کو سوچ لے تو کوئی ہے کہ جو اس کو ختم کر سکتا ہے. لہذا یہاں سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی یعنی جس کو کہا جائے کہ مخلص بنا لے. اگر یہ ہم سوچتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں پڑھتا، میں اگر فرش نہیں بچھاتا تو کوئی نہیں بچھاتا، میں اگر یہ لوہا نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں کرتا، میری انجمن نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا، یہ سب چھاٹ دیجیے. کیوں؟ ارادہ خدا ہے کہ نور خدا چاہے، ارادہ خدا ہے کہ مکمل ہو تو آپ ہوں نہ ہو. اور یہ فائنل ہے. انسان چاہتا ہے کہ آسمان والے، میرے مولا کی ایک حدیث بھی تھی نا کوئی اسی میں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راز جانتا ہوں. مطلب کیا اس کا؟ یہاں کم جانتے ہیں جی نہیں، یہاں کم لوگ ہیں، وہاں زیادہ ہے. اوپر زمین والے کم ہیں اس لیے کم باتیں ہیں. بھائی جب ایک ہی لڑکا ہے تو 5 منٹ تو اس حد تک پہنچ جائے گا اس کا، جتنا پوچھ رہا ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر 100 ہے تو 2 گھنٹے جائے گی بات کم سے کم. صحیح. امام یہاں سے زیادہ وہاں کے جو جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں کے کم جانتے ہیں. وہاں زیادہ لوگ ہیں، وہاں زیادہ راز ہے، وہاں زیادہ مخلوقات ہیں. تو یہ زمین سے زیادہ آسمان پر مجلسیں ہوتی ہیں، زمین سے زیادہ انسانوں سے زیادہ دوسری مخلوقات کرتی ہیں، انسانوں سے زیادہ خدا نے کیا. سب سے پہلا مجلس کو منعقد کرنے والا خدا ہے. آپ پھر کیسے 6 مہینے تک جو بھی اینٹ اٹھایا خون نکلا؟ یہ کیا ہے مطلب اس کا؟ اس کا مطلب آپ دیکھیں سسٹم چل رہا ہو اپنے حساب سے، سسٹم پوری دنیا کا، اور روزانہ ویسے ہی سورج نکل آتا ہے، پھر غروب کر جاتا ہے، چاند آتا ہے، ستارے آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن وہ سسٹم 6 مہینے کے لیے بدل جائے، وہ بھی خط امام حسین کے. یہ آسان تھوڑی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے ذہن کو جتنا اس میں لے جا سکتا ہے آدمی لے جائے. بھئی حضرت آدم کے اس دنیا سے جانے پہ تو ایسا نہیں ہوا، حضرت نوح کے جانے پہ تو ایسا نہیں ہوا، حضرت ابراہیم کے جانے پہ تو ایسا نہیں ہوا، حضرت جتنے نبی تھے سب پر کچھ نہ کچھ ظلم ہوا ہے. صحیح. ان لوگوں کے جانے پہ تو ایسا نہیں ہوا. یہ کون سی ہستی تھی جس کے جانے پہ 6 مہینے تک جی آسمان سرخ خون کی بارش؟ جو مطلب سنیوں کی روایتیں ہیں، اہل تشیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت کی جو روایتیں ہیں 6 مہینے تک سیوطی وغیرہ جو یعنی اگر ان کا نام ہٹا دیا جائے تو اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں بچتا ہے. اتنے پائے کے ہیں وہ لوگ. ان لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کا اثر یہ ہوا
6 مہینے تک آسمان سرخ اور بارش خون کی ہوئی. تو یہ کون ہے؟ اس کا ارادہ خدا کا ہے. میں نے کیا مجلس، میں کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. ہم تو 1400 برس کے بعد آئے. سن 61 ہجری میں سورج کو گہن لگا کیسے اچانک سے. سن 61 ہجری میں آسمان سے جو پانی برسا وہ خون کی شکل میں. یہ کیسے؟ کہیں خدا کہہ رہا ہے. آج وہی ہے. یہ بھی تو ہے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے آدمی کرتا ہے. خدا نے وہ دکھایا. اور عجیب اہل سنت کی روایت ہے کہ یہ جب آدمی یہ سب بدلاؤ کیسے ہوا کہ آدمی جب غصے میں آتا ہے تو چہرہ اس کا بدل جاتا ہے. غصے میں جب آتا ہے تو چہرہ کہتے ہیں نا ایک دم لال، جو محاورہ یا استعمال ہوتا ہے لوگوں کے یہاں، چہرہ لال ہو گیا. کیوں؟ غصے میں لال پیلا، ان کی دونوں کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں. ایک دم لال پیلا ہو گیا. کیوں؟ غصے میں. اب وہ کہتے ہیں چونکہ یہ جو حدیث کا جملہ، چونکہ خدا جسم و جسمانیات نہیں رکھتا، صحیح، لہذا وہ اس غصے کا اظہار کہاں کرتا؟ امام حسین کے قتل پر خدا غصایا ہے، اور اس غصے کا اظہار کہاں کرتا؟ چونکہ چہرہ نہیں رکھتا. اور ہمارے طبیعت انسانی بھی یہ ہے کہ چہرے پر آشکار ہوتا ہے یہ غصہ. خدا جسم و جسمانیات سے مبرا ہے، لہذا اس نے اس طبیعت پر، نیچر پر، یہ بھائی نیچر ہے نا، سارے آب و ہوا اور پہاڑ اور دریا اور روانی اور یہ سب نیچر، اس نے اس کا اظہار نیچر پر کیا کہ بندے سمجھ جاؤ کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. تو سب سے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ کیوں باقی ہے؟ یہ اس لیے باقی ہے کہ خدا ہی سب سے پہلے بقا کے لیے اس نے کام کیا ہے. اب ہم یہ اگر ایک طرف خدا کہہ رہا تھا، ایک طرف میرا ارادہ، پہلی بات کو جانے نہ دیجیے گا. خدا کہہ رہا تھا کن فیکون والا، میرا ارادہ کئی مرحلوں میں پھر ہو سکتا ہے کامیاب ہو. میں اس ذکر کو باقی رکھنا چاہتا ہوں. صحیح ارادہ میرا یہ ہے. اوپر سے کچھ کہتا ہوں، اندر کچھ ہے. میں تو اس لیے کہ لوگ پیسہ دیتے ہیں، میں مسجد پڑھتا ہوں. میرا ارادہ اس ذکر کو باقی رکھنا ہے. یہی کہہ رہا ہوں، اوپر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ. تو اگر میرے ارادے پہ یہ باقی رہتا تو ماں سلام، خدا حافظ. کتنا زبردست. میں اس لیے اپنی مثال دیتا ہوں، میں کسی کو خراب نہ لگتا. اور یہ تو یہاں جو آتا ہے، وہ جو وہاں بیٹھتے ہیں ان کی بھی وہی بات ہے. ٹائم کچھ نہیں، چلو یار چلے آتے ہیں، کچھ نہیں لیں گے جی. یہ تو فائنل ہے کہ اس اٹھنے آنے میں بھی ثواب ہے. امام حسین الگ ہستی ہے، وہاں عقل کے پیمانے میں کوئی فرق بھی نہیں جائے گا. امام حسین کے لیے کہا گیا ہے کہ من بکا و ابکا و تباک، جو روئے رلائے رونے جیسی شکل بنائے. شکل بنا کے کہیں کچھ ملتا ہے؟ کہتے ریاکاری یہی تو ہے. آپ اگر نماز جیسی شکل بنانے لگو تو یہی ریاکاری ہے. کہتے ریاکاری دکھاوا کہیں نہیں چلتا. کہتے امام حسین کے وہ بھی چل جاتا. ان کو اگر اس پیمانے پہ کوئی سمجھنے جائے گا جتنی عقلیں دی گئی ہیں اس بھیجے پہ، نہیں سمجھ سکتا. امام حسین علیہ السلام. اور وہی ایک بات اٹکی ہوئی ہے سب کو. یہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ بیٹے نہیں ہے. امام حسین نے کہا لے 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا، 4 دیا، 5، 7 بیٹے دے دیے. یہی نہیں ختم ہو رہی ہے. اس سے ہو سکتا ہے. امام حسین کو اپنی طرح اگر سمجھے کہ ہم نانا نواز سے یہ ہوتا ہے کہ نانا منع کرتے، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ قسمت میں نہیں، انہوں نے کہا میں نے بنا دیا قسمت. یہی تو مطلب ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یعنی یہ کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو خدا چاہتا ہے. اور خدا نے تو کہی دیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. جس نے، اور اسی لیے بعد علماء اذان و اقامت کے بعد مصلی پر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا عبد اللہ. کیوں؟ کسی نے اعتراض کیا کیا آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے ہم کھڑے ہو رہے تھے، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اور اب تو نماز پڑھنا چاہیے. کہا یہ نماز کس کی وجہ سے ہے؟ کم سے کم اس کو تو حق بنتا ہے کہ سلامی اس کو بھی ہو جائے. جی امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کچھ الگ ہے. اس کو ان عقلوں سے سمجھنے سے آپ، اور یہ تو ٹھیک ہے ان کے فضائل ہم نے کہیں، ان کی مصیبتیں بھی،
آدمی دم توڑ دیتا ہے۔ نبیوں جیسوں نے اپنے آپ کو عاجزی کا اظہار کر دیا کہ پروردگار یہ نہیں، پروردگار یہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام وہی ہے کہ ان کا رتبہ مرتبہ مقام نہیں سمجھ سکتے، لہذا اس ذکر کو، اس کربلا کو، اس اللہ کو، اس نور خدا کو خود نور اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ باقی رہے، اور تب مکمل ہوگا جب حضرت حجت کا، ہم بھی یہی کہتے ہیں جب انتقام ہوگا، حکومت قائم ہوگی، تب جو اہل بیت کا ہدف تھا کہ من کنت مولا وعدا علی مولا، ہدف تھا کہ اسلامی حکومت قائم اور نافذ ہو۔ جب حضرت آئیں گے جو اب تک نہیں ہوا، دشمنوں کی وجہ سے یہ اپنی پھوکے مارتے رہتے ہیں، اور اللہ کا یہ نور ابھی مکمل نہیں، یہ حضرت کا دور۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے دوستوں سے یار کم سے کم اسی واسطے سے ایک بار وہ بھی زمانہ دیکھ لیا جائے جس زمانے کا یہ نمونہ وہ تھا کہ جس میں کوئی نہ بھوکا سویا، نہ کوئی پیاسا رہا، نہ کوئی بے گھر رہا، نہ کوئی بے لباس رہا۔ ذرا وہ والی حکومت دیکھ لیا جائے۔ اسی لیے تڑپ کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس حجت خدا کو لائے جن کے آنے پر یہ نور مکمل ہوگا اور حکومت اسلامی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد تو اللہ اس نور کو مکمل کرے گا۔ ان کا ارادہ یہ، اللہ کا ارادہ یہ۔ اللہ کا ارادہ میں نے کہا سب سے پہلا خدا ہی اس کے لیے ایک کام۔ آج اس ہوئے زمین پر سب سے عظیم عبادت کا کیا ہے؟ خانہ کعبہ، عظیم۔ اور اسی لیے اہل بیت کی یہ مثال ہے کہ جب تک کعبہ ہے باقی تب تک دین باقی۔ اور اب وہ حدیث کو اس سے نکال لیجیے کہ پیغمبر نے کہا علی مثل کعبہ ہے۔ جی اب یہ تھوڑی تفصیلی بات ہے، وہاں نہیں کہوں گا۔ صرف یہ کعبہ جب بنایا بنانے والے نے تو کیا نیم پلیٹ لگوا دیا، لگا تو بھائی حضرت ابراہیم نے بنوایا جیسے کہ آج نواز میں، یہ لگا نہیں۔ پروردگار کے سامنے آ کر نبی اللہ نے کہا کہ پروردگار میری عبادت اس کام کو قبول کر، یہ ہو گیا۔ اب اللہ کا حکم ہوا، اب پکارو بلاؤ لوگوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہاں جو مقام ابراہیم، جو لوگ مکے گئے ہوں، مقام ابراہیم سے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے آواز دینے کا حکم آیا پروردگار کی طرف سے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ آواز کہاں پہنچے گی سیرت؟ آج تو بستیاں ہیں، اس زمانے میں تو اور بھی سیرت تھا، تو یہ کہاں پہنچے گی؟ اللہ نے کیا کہا کہ تم کہو آواز تک پہنچانا میرا کام ہے۔ ارادہ خدا کا کی آواز پہنچے گی، وہ کہاں تک پہنچی؟ آج ٹھیک ہے، ایک ہے کہ بہت جگہ بہت چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، تو وہ بصرہ والوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مولا کہہ رہے تھے کہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، تو مولا نے ان کا ریزن ہی بتا دیا کہ قد ملئت بطونکم من الحرام والشبہہ، کہ تمہارے شکم چونکہ حرام سے بھرے ہوئے، اس لیے میری بات تم پر اثر نہیں کر رہی۔ تو خوب بہت ساری باتیں، یا وہی رسول اللہ کے آنا، سب نے کہا کہ انی اشم رائحۃ طیبہ، میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، بہت لوگوں کو نہیں آئی وہ خوشبو۔ یا خود اللہ نے ایک ہی بندے کے لیے جناب یعقوب اور جناب یوسف، باپ بیٹے ہیں نا، جناب یوسف کو لے گئے کنویں میں ڈال دیے، اور ابھی وہ کنویں میں تھے جب تلاش کر رہے تھے، کنویں میں ہی تھے اس وقت جناب یوسف، کنویں میں ہی تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا بھائیوں نے کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یوسف جناب یعقوب نے بھیڑیوں سے بھی پوچھا کہ تم لوگ کھائے ہو؟ انہوں نے نہیں، تو یہ تو یقین ہو گیا کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر وہ خوشبو آئی نہیں۔ وہیں کنویں میں تھے، وہی آس پاس سب تلاش رہے تھے، مگر وہ خوشبو آئی نہیں، اور وہاں سے کھلتا آیا تو دور ہی سے سمجھ گئے کہ وہ میں یوسف محسوس کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے میں حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یوسف آ گئے کیا جائے؟ جب یوسف بے نفس نفیس وہاں موجود تھے تب تو خوشبو آئی نہیں، اور اب جو کرتا آ گیا، قمیص آیا، تو اب حضرت یوسف کی خوشبو آ گئی۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کا ارادہ، اللہ جس کو جیسے کرنا اور کرانا چاہے اس میں کوئی ہستक्षیپ نہیں کر سکتا۔ بات آ گئی یہاں تک؟
اب حضرت ابراہیم سے کہا تم چلاؤ تو صحیح. میں میری لفظ ہے اللہ نے اذن کہا جیسے اذان دی جاتی ہے وہ آواز بلند پکارنے کو کہا جاتا ہے. آپ اذان تو حج کے لیے تو یہ کہاں تک آواز گئی؟ کہتے پوری دنیا تک پہنچی. حدیث کہتی ہے اسی لیے تو کہا گیا ہے قرآن کی صحیح تفسیر نہ ہو اگر اہل بیت نہ ہو. اور پیغمبر نے انہی دونوں چیزوں کو ہمارے حوالے کیا کہ قرآن دوسرے دیتے ہیں بہت ساری. کیسے چلاؤ کہاں تک پہنچی آواز اس کا پیمانہ اور اس کی حد نہیں پتا چلی مجھے قرآن کی آیت سے. مگر جب حدیث اہل بیت دیکھا تو حدیث کہتی ہے کہ صلب پدر تک گئی رحم مادر تک گئی. آج کون کسی کو کہتا ہے کہ حج کرنے جاؤ؟ وہ خود ہی سوچتا ہے جب اتنا پیسہ ہو جائے گا تو حج کروں گا. یہ کیا وہی آواز ابراہیم ہے, وہی آواز حضرت ابراہیم ہے کہ جو انہوں نے کعبہ بنانے کے بعد اللہ کے حکم سے آدم دی بلایا تھا. آج وہ آواز کتنا دن ہوا حضرت ابراہیم کو, کتنا دن ہو گیا, اس کے باوجود آج تک بس اتنے ہی فتوے اور احکام بتائے جاتے ہیں. ہر آدمی خود ہی سمجھتا ہے اب مجھے جانا ہے. یہ کون آواز دے رہا ہے؟ کہا وہی ابراہیم علیہ السلام کی آواز جو حکم خدا سے دی گئی تھی وہ آج بھی صلبوں میں بھی ہے رحموں میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نہ کہیے کہ بہت سارے لوگ پیسے والے نہیں جاتے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہر آواز ہر جگہ اثر نہیں کرتی, ہر اس کو ہر مشام میں نہیں آتی. جی اس کے لیے خدا بھی چاہے اور پاک بھی ہو تبھی وہ آتا ہے نا. اب ہر آدمی آنے چلا جا رہا ہے کہ اسی آواز پر حضرت ابراہیم حضرت رسول اللہ بالکل فائنل ہے نہیں. اور رسول اللہ کا جانشین رسول اللہ کا جانشین رسول اللہ کا رتبہ رکھتا ہے. حضرت ابراہیم سے افضل میرا رسول ہے. صحیح, ابراہیم کی آواز پوری دنیا تک جائے, صلبوں تک جائے, رحم مادر تک جائے اور فخر ابراہیم کی یہ سنت. جی یہ اگر سمجھ گئے تو میری بات حل ہے. وہ چاہتا ہے بجھا دینا, وہ چاہتا ہے مٹا دینا, لیکن کربلا کے بقا کا راز جو ہے وہ یہ جب ابراہیم نبی اللہ کی آواز ختم نہیں ہوئی تو بکرے ابراہیم کی یہ قربانی کیسے ختم ہوگی؟ صلوات پڑھتے محمد جی. تو یہ حضرت جناب ابراہیم جب بیٹے کے گلے پہ چھری چلایا اور نہیں وہ دمبا آ گیا تو ظاہر تکلیف ہوگی نا, نہیں ہوگی. اگر واقعا خلوص تھا اور آپ نے سارا انتظام کیا اور مہمان نے کھانا نہیں کھایا تو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہی بات تھی. حضرت ابراہیم کو تھوڑا عجیب لگا کہ پروردگار نے اتنا سب کچھ اہتمام کروایا اور میں نے بالکل اس امتحان میں اپنے آپ کو ثابت قدم دکھانے کے لیے میں آ بھی گیا اور چلا بھی دیا اور یہ اور بھی بدل گیا. اب حضرت ابراہیم سے یہی سوال ہوا تھا کہ ایسا میں نے کیوں کیا, یہ بتاؤ کہ تم افضل ہو کہ نبی؟ نبی کا بیٹا زیادہ افضل ہے تمہارا کا نبی کا؟ تمہارے بندگی میں تم اپنے بیٹے کو خود ذبح کرو یہ زیادہ مصیبت ناک تھا کہ نبی کے بیٹے کو کوئی دشمن وہ گیا صحرا میں بھوکا اور پیاسا مارے وہ زیادہ دردناک ہے, وہ زیادہ دردناک ہے. اسی لیے میں نے میں نے اس تمہاری قربانی کو اس سے بدل دیا ہے. مطلب جو بڑا تھا وہ ختم ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے جب چھوٹا بھی باقی ہے, یہ میری لفظ ہے آپ تک پہنچانے کے لیے اپنی بات کو, کہ جو چھوٹی قربانی تھی صرف آزمائش تھی, صرف آزمائش تھی, وہ تو بڑے اہتمام سے آج تک جاری ہے. اور حتیٰ دین اسلام کی عظیم عبادت کا حصہ بن گئی ہے, عظیم عبادت کا حصہ بن گئی ہے. اتنی صحیح اتنی صفا مروہ کے درمیان دوڑ کیوں؟ کیونکہ جناب ہاجرہ دوڑی تھی. یہ کام کیونکہ مینا میں وہاں رکے تھے پتھر, یہ چونکہ شیطان آیا تھا
یہ سارے اسی کے حصے. جب یہ سب من و عن ویسے ہی باقی ہے تو جو ذبح عظیم تھا کربلا کیوں باقی ہے؟ جب یہ ذبح صغیر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کروں، اس کے ایک ایک رکن کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے. اور عظیم بندہ بننا ہو، بندگی کی راہ میں عظیم عبادت سے اسے گردانا. آپ کل کر لیجئے، صحیح نہ کریے. کہتے ہو یہ تو جناب اسماعیل کی ماں جناب حاجرہ کی دوڑ تھی، چلو اس کو چھوڑ دو. کہتے حج مکمل نہیں ہے، حج مکمل نہیں ہے. اچھا دوسرا والا کام چھوڑ دو، یہ والا کام چھوڑ دو، یہ والا کام. کہا کچھ نہیں، من و عن جتنا بیان کیا گیا ہے جب پورا کرو گے تو حاجی بنو گے. آج اللہ نے اس کو اپنی عظیم عبادت کا حصہ قرار دینے کا ارادہ کیا، ہو گیا. وہ تو جو ذبح عظیم ہے تو وہ تو اللہ کے ارادے میں ہے ہی ہے کہ یہ قیامت تک جب تک انتقام نہ لے لیا جائے. انتقام کب لیا جائے گا اس نور خدا کا؟ کہا جب حضرت کا ظہور ہوگا، انتقام عمل میں آئے گا، تب جا کر یہ کربلا ختم ہوگی. محمد یہ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں جو خدا نے چاہا ہے وہ آج تک کوئی ختم نہیں کر سکا، ختم نہیں کر سکا. وہ کوالٹی صرف محور ہے، کوانٹیٹی کا معیار خدا کے یہاں نہیں ہے کہ بڑا تھا، چھوٹا تھا، کم تھا، زیادہ تھا، یہ سب نہیں. اسی لیے ہم سے بھی کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ ہاؤ بھاؤ کے چکر میں نہ رہو، صرف فرض بچھاؤ، ایک گلاس پانی لے لو، کچھ نہیں کر سکتے. یہی ہے نا، یہی ہے. کیونکہ وہ اس راہ میں جو کچھ آپ قربتاً اللہ لے کے حاضر ہوتے ہیں وہی کافی ہے. نہ اس میں بہت دکھاوا، نہ اس میں بہت زیادہ پریشانیوں کی ضرورت ہے. اور شاید یہ نبی کی سیرت ہے. یہ جنگ، یہ معرکہ جو انسانیت کی بقا کے لیے تھا، یہ سب سے کم لیول پر آ کر لڑا گیا. مجھے تھوڑا حوصلہ دیجیے کہ میں آپ سے یہ بات بتا دوں. سب سے کم آج تک ابھی آپ نے کوئی سنا ہے کہ کسی کی فوج کی تعداد 70-72 رہی ہے؟ اور اس میں بھی کوئی 6 مہینے کا، کوئی 12 کا، کوئی 14 کا، کوئی 18 کا، کوئی 36، 32، 80، 90، 92، جیسی روایتیں مختلف. ایسے عمروں کا اور سن کا اتنا زیادہ نصیب و فرات اتار چڑھاؤ نہیں ہے. اور بھوکے پیاسے یہ وہ، یعنی آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی بہت جیسے بھی کمزور ہو، ناکما ہو، کم لوگ پر ہو، ایسے بھی وہ پھر بھی کربلا سے اوپر. ایک امام حسین علیہ السلام کی، ایک حضرت علی علیہ السلام، کھانے کے معاملے میں دو ایگزامپل کافی ہوگی بات بتانے. جب دودھ اور نمک دونوں تو ایک غذا میں کھاتا ہوں نا بیٹا، تم کو جانتے ہو، تو آپ نمک اٹھانے کی کوشش کی نہیں، شیر اٹھاؤ. کیوں؟ وہ دودھ اٹھایا گیا، نمک رہا. یہ اپنے کھانے میں صرف نمک استعمال کرتے. کیوں؟ سب سے کم آج کی ڈیٹ میں سب سے کم ترین کھانے کی بات ہے، پانی کی بات نہیں. سب سے کم ترین کھانا نمک، اس سے نیچے کچھ نہیں ہو سکتا. کربلا میں کی جنگ کے سب سے جو کچھ بھی ہو، اس سے نچلے سطح پر کوئی جنگ نہیں کر سکتا. صحیح؟ یہ سب سے کم. انہوں نے کیوں سب سے کم پر؟ تاکہ عبید اللہ بھائی تو فرسانی کا جملہ ہے کہ پہلی بات تو یہ تصور نہیں ہے کہ علی کی حکومت میں کوئی بھوکا ہو. پھر بھی اگر ہم سوچ بھی لیں 99% میں ہم سوچ لیں کہ کوئی بھوکا ہوگا تو وہ بھی سب سے کم، یعنی اپنے حاکم کو کھاتا ہوا جو دیکھے گا وہ صرف نمک. یعنی اس سے یعنی آپ جو سوچ سکتے ہیں کھانے میں اس سے کم ترین غذا کوئی تصور نہیں ہے. اور ادھر جو کربلا والوں نے کیا ہے، سب سے لڑائی جنگ مارکا حق و باطل اور جیسے بھی مقابل دشمن کے اس سے کم ترین رتبے کا کوئی گروہ یا جماعت یا لشکر نہیں تصور ہوگا. یہی جو بڑے بڑے تھے، جو بڑا بڑا کام کیے، جو بڑا بڑا کھانا پانی اور جو بڑا
سب کچھ ختم ہو گیا، وہ بھی باقی ہے اور وہ بھی باقی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے آج کی ڈیٹ میں یہی کہتا ہوں، آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی انسان کمزور ہوتا ہے تو فٹ سے کربلا کی طرف جاتا ہے کہ میں کربلا کا ماننے والا ہوں، تم مجھے ڈراؤ نہیں۔ اتنے کم رتبے میں آ کر بھوک و پیاس کے عالم میں بچوں اور عورتوں کے ساتھ بوڑھے اور ضعیفوں اور جوانوں، غلام اور دوست، بھائی اور بھتیجے، بھانجے، سب کردار کو لے کر یہ انسانوں کے لیے فارمولا دیا ہے۔ پھر وہی سمجھوں کہوں گا، انسانوں کے لیے بچیوں کو حق کا فارمولا ہے، حق کبھی ختم ہوگا، یہ فارمولا ہے۔ آج جس بیس پر لوگ زندہ اور باقی ہیں، یا تو اس سے بہتر کوئی فارمولا آ جائے۔ میری بات شاید نہیں پہنچ رہی۔ آج جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، آج اس ترقی یافتہ زمانے میں ایک مثال، مثلا ایک موبائل آدمی کیوں بدلتا ہے؟ اس سے بہتر لے، صحیح نیا ورژن لے لے، تو اپڈیٹ ماڈل لے لے، یہی ہے نا۔ اور پرانا والا یہ تھوڑا چونا ہو گیا، آپ کی جگہ چونا ہو گیا، اب نیا کریں۔ کیوں؟ اس میں فنکشن زیادہ، اس میں اور چیزیں بہتر، اس میں گرافک اور اس کے لیے اور اس کا کیمرہ اور پکانے کا جو کچھ بھی ہے، مجھے تو اتنا نہیں آئے گا، تو اتنا بدلتا ہے۔ وہ پرانا والا کیوں پھینکا گیا؟ اس سے بہتر اب آ گیا۔ کربلا اتنے کمال پر لے جا کے رکھا ہوا ہے کہ اس سے بہتر نہیں مل سکتا اصول زندگی۔ اصول زندگی یا تو اس سے بہتر آئے، یا تو اس سے بہتر آئے، نہیں تو اسی کو اپنایا جائے۔ اگر کربلا کو ہٹا دیں، بڑے بڑوں کے لیے تو آئیڈیل مل جائیں گے، لیکن نہتوں کے لیے کوئی راہبر اور رسول نہیں ہوگا۔ عزیزوں، کربلا کی بقا کا راز یہی ہے، خدا چاہتا ہے دوسرے کہ یہ وہ فارمولا ہے، جب تک اس سے بہتر نہیں آ جائے گا تب تک اس کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ یہ باقی رہے، متم و نوری۔ خدا اس نور کو، کربلا کتنے نور، اور اس نور کو خدا باقی رکھے گا ہمیشہ جاری۔ ہم نے کہا نا، یہ جملے کلمے ایسے ہی یوز ہوئے ہیں کہ وہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، یہ چلتے رہیں گے جب تک کہ حضرت کا ظہور نہ آئے اور سبز پرچم لہرائے گا، تب لگے گا کہ اب وہ کربلا کا جو ہدف تھا، جو مقصد تھا، جو ایم تھا، جس کی راہ میں قربانیاں ہوئی، جس کی راہ میں بچے مارے گئے، جن کی راہ میں سب کچھ مصیبتیں صحیح گئی، وہ یہ تھا۔ تب لوگوں میں شرعیہ لے کے چلیں گے، بھائی لے لو، کہنا مجھے ضرورت نہیں کسی اور کو دو۔ آج کا زمانہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں، آج ہر اینگل سے لوگ سوچ رہے ہیں ایسے زیادہ لے لو تو ایسے لے لوں، ایسے پہنا دوں، ان کو بچا دوں، وہ آئے اور خرچہ کریں۔ وہ زمانہ تب آئے گا جو عدل کا، یہی کربلا تب مکمل ہوگی، نور خدا تب کہ ہتھیلیوں میں لوگ لے کے ٹہلتے ہوں گے، بھائی لے لو، نہیں مجھے ضرورت نہیں کسی اور کو دو۔ لوگ عاجز ہوں گے اس کو لے کر کہ کہاں دوں، اور آج لوگ نکال کے عاجز رہتے ہیں کہ 50 لوگ لینے والے۔ اتنا فرق ہے ابھی، اتنا فرق ہے، حقیقت ہے، اتنا فرق ہے ابھی۔ اور یہ کربلا، یہ نور خدا تب مکمل ہوگا، اور حضرت کا ظہور جب ہوگا یہ دنیا، میں بھی وہی بات کر رہا ہوں اپنی کی، اسی زمانے کو دیکھنے کے لیے پروردگار ہم سب کو حوصلہ دے، اور کہ ہم تب تک رہیں اور حضرت کی اس حکومت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب وہ انتقام میں چھوٹے چھوٹے بچوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا، اور یہی ہے ایک ریزن جو باقی کل انشاءاللہ کروں گا، باقی رہنے کا ہے کربلا، تو وہ یہ بھی ہے کہ اب تک کی جتنی لڑائیاں مار کے حکومتی کی جنگیں جو ہوئی، بعد میں آنے والے لوگوں کا نظریہ بدل گیا، اپنے پہلے والوں جنہوں نے پرچم بلند کیا ان کے نظریے سے بعد والوں کا نظریہ بدل گیا، اس لیے بھی ختم ہوا۔ لیکن یہاں جو نظریہ حسین ابن علی کا تھا وہی نظریہ بی بی زینب کا ہے، وہی نظریہ بی بی سکینہ کا۔ اب دیکھیں
ورنہ کہیں تو ہوتا تو بچوں کے جذبات، کوئی ایک چاکلیٹ دکھا کر ان اچھی بول سنا کر ان کو اپنے ساتھ کر سکتا ہے. بچوں کی طرف یہی ہے، آپ کو دیجئے بچے آپ کی طرف آ جائیں، آپ اچھے سے بول دیجئے بچے. اسی لیے کہا گیا ہے ماں باپ کو کہ اپنے بچوں سے ادب سے بولو، اچھے سے بولو، تاکہ وہ تم سے محبت کریں. پڑوسی اگر اچھے سے بولے گا تو ممکن ہے تمہارا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو جائیں. تو بچوں کی فطرت یہ ہے. اتنے سارے 150 بچے تھے کربلا میں، اور بعد از کربلا یعنی عصر کے ہنگام اور اسیروں کا وہ راستے، اور وہ 60-70 بچے ابھی بھی ہیں. کسی کوئی تاریخ بتائے کہ بچے ادھر چلے گئے، وہاں کھانا تھا، وہاں پانی تھا، وہاں سارے آسائش و آرام کے سامان تھے، کہیں کوئی کہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو حسین ابن علی کا نعرہ تھا وہی بچوں کا بھی نعرہ ہے. جی ریت ہٹاتے تو دیکھے گئے بچے کہ کہیں سے کوئی نم زمین نکل آئے اور اسی کو سیدھا رکھ کے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کسی بچوں نے سمجھوتا نہیں کیا. کسی بچوں نے اپنے امام کا وہ نعرہ، اپنے امام کی وہ باتیں کسی نے فراموش نہیں کی. عزیزوں، کربلا کی بقا اور کربلا کی بقا کا راز یہ بھی ہے کہ ان بچوں نے سب کچھ برداشت کیا. اور عجیب ہے، علامہ ذیشان جوادی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بچوں میں جو سب سے بڑی مصیبت کسی بچی پہ آئی وہ بی بی سکینہ پر اس وقت آئی جب کوفے کے راستے میں بیوی نے پانی مانگا شبر سے پانی مانگا، اور وہ ملعون آپ پانی کچھ جواب نبی میں نہیں دیا کہ نہیں دوں گا، ورنہ یہ تو ہر آدمی جانتا اگر کسی نے منع کر دیا تو پھر اس کے پیچھے نہیں جائے گا. لیکن اس نے نہیں، انکار نہیں کیا. بچی نے سمجھا، امید لگائی کہ شاید ابھی دے گا. جب اپنے لشکر کو پانی پلا دیا پھر جانوروں کی طرف بڑھا. کہتے ہیں علامہ کہ یہ بچی پیچھے پیچھے اس امید میں کہ شاید اب دے، شاید اب دے، شاید اب دے. لیکن جب پانی سب کو سیراب کر چکا، اب تو بچا ہوا پانی تھا. اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. بچا ہوا پانی تھا، اس کو زمین پر گرا دیا. بچی کی آنکھ ٹوٹ گئی. میری دعا خدا ایسے کسی بچے کی امید اور آرزو نے ٹوٹے. اب آگے ممبر کہتے ہیں یہ تو بچی پر جو گزرا وہ گزرا، اب وہ مصیبت یقیناً قابل بیان نہیں ہے. لیکن ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جو ممکن ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر نہ لا سکے وہ حسرت یا وہ آرزو لیے چلے جاتے ہیں. یہ منظر صرف سکینہ نے نہیں دیکھا بلکہ بی بی رباب نے دیکھا. عباس ممبر کہتے ہیں اس منظر کو سکینہ نے کیسے برداشت کیا یہ تو کوئی بیان نہیں کر سکتا. لیکن اس سے سب بی بی رباب کے لیے تھا جنہوں نے اپنی بچی کا یہ منظر دیکھا کیا میری بچی پانی کے لیے پیچھے پیچھے اور نہ یہ بچی پورے راستے آپ چاہتے جب کوئی نامحرم دیکھتی ذرا چاہتے کو نکلنا چاہتا ہے. یا جب آپ وہاں پہنچ چکی قید خانے میں تو وہاں یہ بچی کہتی تھی اے بھیا سب جان ہم کب جائیں گے. آپ سوچے لیکن وقت ہے کہ 40 بندے لوگوں کیا دستور کیا ہے. آج جب کوئی بات کسی بچے کی کمسنی میں دنیا سے گزر جاتا ہے نا تو اس کی نشانیاں اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دی جاتی ہے کہ ابھی دیکھے گا تو باپ کو یاد کرے گا، آپ دیکھے گی تو باپ کو یاد کرے گی. لیکن ظلم جو کربلا میں ہوا ان بچوں کے اوپر خصوصاً حسین کے سینے پر سونے والی 40 منزلوں پر اپنے بابا کے ساتھ نو کے نئے صاحب آگے کی رہی کبھی خونی کی آنکھ میں کبھی چیر کبھی کسی اور یہی حسرت کرتی تھی اے اللہ مجھے میرے بابا کا سر مل جاتا
لیکن نہ ملا، ملا جا قید خانے شام میں، بیوی سوتے سوتے اچانک اٹھی، بھی اماں میرا بابا آجا، میرا بابا کہاں چلا گیا؟ بیوی سمجھ گئی، کلثوم آگے بڑھی، آگوش میں یا گوش میں، لیکن بہن کی نہیں ہے۔ بیوی زینب نے بہنانے کی کوشش کی، سید سجاد نے بہنا، لیکن بیوی بابا کو یاد کر کے یہ رونے کی آواز ملعون کے اب محل تک پہنچی، وہاں سے اسے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ کہا بچی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہے، اسے اس کا بابا یاد آ گیا۔ اس نے کہا اچھا میں انتظار کرتا ہوں۔ اس نے حکم دیا وزیر کو، ہاں حسین کا سار تخت میں رکھ کر خان کو اٹھا کر لے کے جاؤ، بچی کو قرار آئے گا۔ عجب انداز ہے بچوں کو پہلانے کا، دنیا میں تو جب بچے بچندے ہیں تو انہیں گھمایا پہنایا جاتا ہے، کچھ ان کی پسند کی چیزیں دی جاتی ہے، لیکن کربلا بچی کے سامنے جب دست میں رکھا ہوا سہایا، کم سن بچی سبزی کی لگتار کچھ کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ بچی نے کہا اے پھوپھی اماں مجھے کھانا نہیں، مجھے میرا بابا چاہیے۔ اب جو قریب آیا بچی نے خان کو چھپایا، بابا کا سر آ گیا، بچی نے رخسار رکھ دیے۔ اے بابا سکینہ کو دیکھو، تماچوں کے نشان، کان زخمی، دامن میں ہاتھ۔ اچھا اس کے بعد کہتی ہے بچی اے بابا یہ آپ کے ریش مبارک کس نے آپ کے خون سے رنگین کیا؟ یہ کہتے اچانک سے آواز بند ہوئی، سید سجاد آگے بڑھے، دیکھا انا للہ ورضم لقضائه وتسليما لأمره فرلاش مقدس قبول فرما یا اللہ ہمارے آنسو کو ہمارے نام سیدہ بجلالہ فرما یا اللہ جن لوگوں نے اتنا سے دعا تعلیم مجاہد علی حاجات کو برلا یا اللہ دنیا سے کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما یا اللہ جہاں جہاں بھی غدار زیارت کرنے یا مجلسیں برپا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ جو لوگ آج میں سفر ہے